میرے ساتھ بھائیوں، آج ہم نے تاجدار صداقت خلیفہ اول خلافت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان، فضیلت و برتری اور اطاعت کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کا جو عشق رسول تھا اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی سورۃ توبہ کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس دو جان میں سے دونوں میں سے دو یا دونوں میں سے دوسرا، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابی ہوئے ہیں۔ کسی صحابی کو اللہ نے صحابی نہیں کہا، کسی کو بھی۔ سے لے کر جتنے بھی صحابی ہوئے ہیں، کسی صحابی کو اللہ نے قرآن میں صحابی نہیں کہا، لیکن جب باری آئی یار غار کی تو فرمایا لصاحبہ۔ یعنی میں اگر واضح کر سکوں تو یوں کہہ دیتا ہوں، کسی کا بھی تذکرہ، کسی صحابی کا بھی تذکرہ اگر قرآن میں ملے گا تو لفظ صحابی نہیں ملے گا۔ جب یار غار کا نام لیا جائے گا تو فوراً واضح میں آ جائے گی لصاحبہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب جب تیرا صحابی تجھ سے تو کہہ رہا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے یا شک کرے وہ بندہ کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو قرآن کا انکار کرنے والا بندہ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کو اللہ پاک نے جو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی تعریف، آپ کی عزت قرآن کریم کے اندر ہی نہیں پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ اسوۃ الربابہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، عین اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق یمن میں موجود تھے۔ یمن اس وقت بھی اہل علم کا علاقہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یمن میں کافی سارے شیوخ سے ملا، ایک شیخ سے میری ملاقات ہوئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، پہلی کتابوں کا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی، ملاقات کرتے ہی اس شیخ نے مجھ سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا احرمی انت،
کیا آپ حرم سے آئے ہیں، مکہ شریف سے آئے ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں میں حرم سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ شیخ نے دوسرا سوال کیا، اقریشی انت، کیا آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نعم، ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ شیخ نے تیسرا سوال کیا، اتنی انت، کیا آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ سے ہے؟ کہا ہاں نعم، میرا تعلق بنو تیم بن مرہ سے ہے۔ شاہ کہنے لگا ارفع ثوبک، پھر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے سوال کیا، میں جب سے آیا ہوں آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، اور ان سوالوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سوال بے بنیاد نہیں ہے، اور ان سے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا ہے کہ آپ میرے بارے میں پہلے سے کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے مجھے حرم کا سمجھا تو میں حرم سے آیا ہوں، آپ نے قریش کا سمجھا تو میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، آپ نے مجھے بنو تیم بن مرہ کا سمجھا تو میرا تعلق بنو تیم بن مرہ سے ہے۔ اب جو آپ پیٹ سے کپڑا اٹھانے کا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیں، پھر میں پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں۔ وہ شیخ بول کر کہنے لگا اے نوجوان، میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے، پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ سے ہوگا، اور ان کا جھنڈا لے کر جو دو شخصیات سب سے پہلے چلیں گی، ان میں ایک تو بالکل نو عمر ہوگا اور دوسرا ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ وہ جو ادھیڑ عمر کا ہوگا نا، اس کی علامتیں مجھے تمہارے بدن میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ 3 علامتیں میں نے دیکھ لی ہیں، 2 باقی ہیں۔ چوتھی علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی بائیں ران پر ایک نشان ہوگا، اور 5ویں علامت اس کی یہ ہے کہ اس کی ناک کے اوپر دل کا نشان ہے۔ شرم بائیں ران تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ناک کے اوپر تو میں دیکھ سکتا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تاکہ میں نتیجے تک پہنچ سکوں کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ آپ کی صورت میں مجھے مل گئی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہ شیخ بول کر کہتا ہے فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو جس کا تذکرہ رب نے پہلی آسمانی کتابوں میں فرمایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں وہ شیخ کہنے لگا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ پاک سے ہوگا، اور ان کا جھنڈا لے کر جو چلیں گے نا، ان میں تمہارا نام بھی شامل ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں مزید کچھ شیوخ سے ملا، پھر میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو دوبارہ پھر اسی سے ملاقات کی جس سے سب سے پہلے ملا تھا، اور میں نے کہا کہ میں واپس مکہ جا رہا ہوں، کوئی سندیشہ دینا ہے تو آخری نبی کے نام پیغام، کوئی پیغام، کوئی سندیشہ جو بھی دینا چاہتے ہو مجھے دو، میں جب ان سے ملوں گا تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ وہ شیخ کہنے لگا پیغام تو کوئی نہیں، سندیشہ تو کوئی نہیں، صرف پیغام اور عرض یہ ہے کہ جب اس آخری نبی سے ملاقات ہو ان کو پیغام یہ دے دینا، عرض یہ کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت پتہ نہیں کب فرمانا ہے، لیکن میں آپ کا کلمہ پڑھ کر جا رہا ہوں، یا رسول اللہ قیامت والے دن جب آپ کے غلاموں کو آواز دی جائے گی تو ان میں میرا نام بھی شامل کرنا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں سندیشہ دیا، میں واپس چلا مکہ پاک، جب گیا حالات کچھ اور تھے، واپس آیا تو حالات کچھ اور ہیں۔ مکے سے باہر مجھے ایک وفد ملا، کچھ لوگ ملے جن کی سرداری ابو جہل کر رہا ہے۔ ابو جہل نے مجھے روک کر کہنے لگا ابو بکر جانتے ہو تمہارے بعد کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ کا بیٹا
یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ اور ابو جہل نے ایک اور جملہ کہا ابو بکر بھلا دیکھو یتیم نبی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی یتیم نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، تمہارا انتظار کر رہے تھے، جو فیصلہ تم کرو گے وہ ہمیں قبول ہوگا، لیکن دیکھ کر فیصلہ کرنا کیا کوئی یتیم نبی ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہا اچھا مجھے پہلے ان سے ملنے دے دو، ان کا دعویٰ تو دیکھوں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیدھے اس مقام میں گئے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا، وہاں حضور تشریف فرما کے دروازے پر دستک دی، آقا باہر آئے، باہر آتے ہی میرے مصطفیٰ نے نہ سلام نہ دعا نہ کچھ، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تمہارا اور باقی سب کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، جبریل آئے ہیں۔ اب یہ کہا تو ابو بکر کہنے لگے اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس جو حدیث میں نے عرض کی الیکا و الی الناس جمیعا، انی رسول اللہ الیکا، الیکا کا جو لفظ ہے نا اس نے صدیق اکبر کو تنہا کیا، اگر یہ جملہ کہہ دیتے یہ بھی کافی ہوتا، وہ جملہ کیا انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں انسانیت کا رسول بن کر آیا ہوں، تم بھی انسان ہو میں تمہارا بھی رسول ہوں، لیکن یہ نہیں کہا، پہلے دن ابو بکر کو تنہا کیا، علیحدہ کیا اور یہ بات کا فیصلہ کر دیا فرمایا ابو بکر تمہارا رسول ہونا ایک طرف ہے، باقی انسانیت کا رسول ہونا ایک طرف ہے، تمہاری ذات کے حوالے سے رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ الگ بات ہے، باقی انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے وہ الگ بات ہے۔ یہ ابھی میں نے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے اس بات کے اندر وہ جو چھپا ہوا راز ہے وہ کیا ہے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا ایک خواب ظاہر کیا صحابہ اکرام کے سامنے، فرمایا صحابہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ترازو دیکھا، بہت بڑا ترازو دیکھا، کہا رب تعالیٰ نے اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھی، پوری کائنات، اب پوری کائنات کے اندر رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، آدم بھی موجود، عیسیٰ بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، سارے نبی موجود، سارے رسول موجود، فرمایا دوسرے پلڑے میں رب تعالیٰ نے صرف آمینہ کے لال کو بٹھایا، فرمایا جب وزن کیا گیا تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں جب وزن کیا گیا سب کے مقابلے میں اللہ نے مصطفیٰ کا وزن سب سے بھاری فرما دیا، مصطفیٰ والا پلڑا سب کے برابر مقابلے میں پورا نکل گیا، فرمایا پھر میں نے ترازو دیکھا، اللہ نے ایک پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا، دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا، ایک پلڑے میں اکیلا ابو بکر، دوسری میں پوری امت۔ اب دیکھیں پوری امت کے اندر صحابہ آئے، صحابی آئے، اشرف مبشرہ کے 9 صحابہ، خلفائے راشدین میں سے 3 دوسری طرف، اشرف مبشرہ میں 9 دوسری طرف، سارے صحابی تابعین تبع تابعین قیامت تک غوث قطب ابدال سارے ولی دوسرے پلڑے میں رکھے، فرمایا جب وزن کیا گیا سب کے مقابلے میں میرا ابو بکر بھاری نکل گیا، اس لیے فرمایا الیکا و الی الناس جمیعا، ابو بکر تمہارا رسول ہونا ایک طرف ہے باقی سب کے لیے رسول ہونا دوسری طرف ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی، قیامت تک نہ کسی کو مل سکی ہے نہ مل سکتی ہے، کیونکہ سب نبیوں سے، نبیوں کے بعد جس کا رتبہ بلند ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اس تاجدار صداقت کی ذات ہے، وہ خلفائے راشدین میں کے جو سب سے سردار بڑے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے، صدیق اکبر کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اچھا جب کہا میں تمہارا رسول بن کر آیا ہوں
صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ آقا نے فرمایا میں نے جس کو بھی دعوت ایمان دی، جس کو بھی پیغام حق دیا، سب نے دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے۔ ایک طرف میرا اقرار تھا کہ میں نبی ہوں، دوسری طرف صدیق اکبر نے اس کو قبول فرما لیا تھا کہ آقا آپ حق کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا سب کو میں نے دعوت دی، سب نے دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی، ایک طرف میرا دعویٰ تھا، دوسری طرف ابو بکر کا اقرار تھا، لیکن آج دلیل مانگ رہے ہیں۔ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، ثابت ہیں، اور ان کے اندر کوئی بھی شک نہیں کی جا سکتی۔ جو بات ہے نا دلیل نہ مانگنے والی، وہ تھی اپنی ذات کی بات۔ صدیق اکبر کی جب اپنی ذات کی بات تھی تو ایک طرف مصطفیٰ کا دعویٰ تھا، دوسری طرف صدیق کا اقرار تھا۔ دلیل نہیں مانگی اپنی ذات کے لیے، مانگی ہے اوروں کے لیے۔ جو شہر کے باہر جو وفد ملا ہے ابو بکر، اس کو جا کر دلیل بتانی تھی، اس لیے کہا میرے محبوب دلیل کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمایا ابو بکر دلیلیں ہم سے مانگ رہے ہو، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو یمن کے اندر تمہارے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دیکھتا رہا ہے۔ میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو یمن کے اندر تجھے ملا ہے اور تجھے میرا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے آقا اپنا ہاتھ آگے کرو، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے باہر نکلے۔ ابو جہل آگے بڑھا، کہنے لگا ابو بکر کیا بنا؟ فرمایا میں تو کلمہ پڑھ کے آ گیا، میں تو کلمہ پڑھ لیا۔ کہا ابو بکر کسی چیز کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے؟ کہا بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا نہیں، میں دلیل دے کر کلمہ پڑھ کے آیا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میں تھا یمن، یہ تھے مکے، یمن کے اندر جو جو مجھ سے ملا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، یمن کے اندر جس نے مجھ سے جو باتیں کی آقا جانتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے جو یمن میں مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتا ہے نا، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی سچی دیتا ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھ لیا۔ آج کچھ لوگ یہاں پر رک کر کہتے ہیں جی یہ آقا کے علم غیب کو مانتے ہیں، علم غیب کا فتویٰ دے کر ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے اس امت کا پہلا امتی جب کلمہ پڑھ رہا تھا وہ موجزہ دیکھ کر نہیں، علم مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، آغاز۔ لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ نے قوالی کے اندر یہ جملہ سنا ہے او دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر۔ یہ بات عقیدے کی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر۔ خلافت کے اندر جب بھی بات کی جائے گی نمبر پہلا ابو بکر کا آئے گا۔ نمبر کس کا آئے گا جی؟ پہلا ابو بکر کا آئے گا۔ جو مصطفیٰ کریم کے اس جانثار کو خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ بندہ خود تو کافر ہو سکتا ہے، صدیق اکبر کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بات کان کھول کر سنیں، خلافت کے اندر جب بھی بات کی جائے گی باقی تین ان کے بعد میں ہیں۔ پہلا نمبر کس کا ہے جی؟ ابو بکر کا، ابو بکر کا۔ اچھا ابو بکر کا نمبر جو ابو بکر ہے، ابو بکر اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کون ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ جو ابو بکر ہے یہ کنیت ہے، یہ لقب ہے۔ یاد رہے عرب کے اندر نا دو اصول تھے، اگر بیٹے کا نام ہوتا تو اس بیٹے کے نام کو کنیت پر لایا جاتا۔ اگر ابو بکر کے بیٹے کا نام دیکھیں تو بیٹے کا نام تو بکر نہیں ہے،
تو پھر ابو بکر کیوں نام ہے؟ مطلب کیا ہے ابو بکر کا؟ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے. اگر میرے لقب میں نام کے ساتھ لقب لگے گا نا تو لقب لگے گا ابو المصطفیٰ محمد وسیم. ابو المصطفیٰ اس وقت آئے گا جب بیٹے کا نام آئے گا. عرب کے اندر یہ اصول تھا یا بیٹے کے نام کو کنیت پر لاتے تھے یا کسی کے اندر وہ صفت پائی جائے اس صفت کو کنیت پر لایا جاتا تھا. ابو بکر کا نام جو ابو بکر ہے نا باپ کا نام تو ابو بکر رکھ دیا, بیٹے کا تو ابو بکر ہے ہی نہیں, بکر تو کوئی بھی نہیں, تو پھر یہ ابو بکر کیسے بنے؟ لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں, لغت کی دنیا کے اندر جتنی لغت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہر کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا جب ابو بکر کا نام لکھا جائے الف با کاف وہ کتاب والا کا را اس کا جب ترجمہ نکلے گا نا معنی نکلے گا تو معنی بنتا ہے اول. کیا بنتا ہے جی؟ اول. معنی کیا بنے گا؟ اول. اول معنی بنتا ہے جلدی کرنے والا, معنی بنتا ہے دیر نہ کرنے والا, جلدی کرنے والا, جلدی آنے والا, حکم پر لبیک کہنے والا. ابو بکر کا نام جو ابو بکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کلمہ پڑھنے میں اول, کلمہ پڑھنے میں اول. جناب والا بیت اللہ کے شہر میں خطیب اول, مسجد نبوی میں امام اول, مصطفیٰ کریم گھر میں موجود ہیں. نماز کا وقت ہوا, حضرت عباس گئے, مولا علی گئے, کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت. 3 مرتبہ یہ جملہ کہا, تیسری مرتبہ جب سنا نماز کا وقت فرمایا ابو بکر کو کہے مصلی پر کھڑا ہو جائے, ابو بکر کو کہے مصلی پر کھڑا ہو جائے. بلکہ راوی نے اس بات کو مزید آگے لے جا کر اس بات کو بیان کیا. ایک دفعہ یہ منظر ہوا, آقا کی طبیعت خراب تھی, طبیعت خراب, نماز کا وقت ہوا, صحابہ اکرام نے کہا نماز کون پڑھائے گا؟ آقا سے اجازت مانگی, فرمایا ابو بکر, ابو بکر. لیکن ابو بکر موجود نہیں تھے, عمر کو کھڑا کر دیا گیا مصلی پر. کس کو جی؟ عمر کو. عمر کی جب آواز آئی اللہ اکبر, میرے آقا نے پردہ سائڈ پر کیا, فرمایا لا ابو بکر کے سوا مصلی پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. عمر کی شان الگ ہے لیکن جس مصلی پر مصطفیٰ کرتے ہیں اس مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اس لیے کلمہ پڑھنے میں اول, کلمہ پڑھنے میں اول, بلال حبشی کو آزاد کرانے میں اول, مسجد کائنات کی سب سے پہلی مسجد کی جگہ خریدنے میں اول. اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے, ہر کام میں اول, ہر کام میں اول. اچھا ایک بات عرض کرنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. مدینے کی گلی ہے, رات کا وقت, مصطفیٰ چل رہے ہیں, ایک دروازہ آیا, میرے آقا نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا, دروازہ کھلا, ایک بندے کو دیکھا جو مصلی امامت پر کھڑا ہے, رات کا پچھلا پہر مصلی پر کھڑا ہے. اس شخص کو نبوت کی خوشبو آئی, نبوت کی خوشبو آئی. پڑھ نماز رہے تھے, نماز توڑی, چہرہ مصطفیٰ کی طرف موڑ دیا, چہرہ مصطفیٰ کی طرف موڑ دیا. یہ جو چہرہ نماز کو توڑ کر چہرہ آقا کی طرف موڑنے والا ہے نا, اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے, اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. یہاں پر رکیں, مجھے بتائیں نماز کی حالت میں ابو بکر کو کس کا خیال آیا؟ صحیح حدیث بخاری مسلم دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی. ابو بکر کیا کر رہے تھے جی؟ نماز کس کی ہے؟ ہاں جی, اللہ کی نماز, اللہ کے سامنے کھڑے, مصلی پر رات کے پچھلے پہر رب کی نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر. ابو بکر کو خوشبو آئی مصطفیٰ کی, میرے نبی کی, نماز توڑی, چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھیرا. میرے آقا نے سوال کیا, فرمایا ابو بکر, 2 جملے ارشاد فرمائے, فرمایا ابو بکر رات کے اس وقت گھر کے اندر گوشت پک رہا ہے, گوشت کی خوشبو آ رہی ہے, کچھ بھونا جا رہا ہے, کسی گوشت کے بھونے جانے کی خوشبو آ رہی ہے,
دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر نماز توڑ کر چہرہ میری طرف کیوں کیا، میری طرف کیوں مڑے، کیوں چہرہ کیا؟ میں مختصر بات کرتا ہوں، بات بڑی طویل ہے۔ ابو بکر نے آقا کی ان دو باتوں کے، دو سوالوں کا جواب ارشاد کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات آپ کہتے ہیں گوشت پک رہا ہے، آقا گوشت نہیں پک رہا، میرا جو سینہ ہے نا وہ آپ کی محبت میں بھونا جا رہا ہے، اس کی خوشبو مدینے میں آ رہی ہے۔ اور پھر ابو بکر نے یہ جملہ کہا یا رسول اللہ میری خوش قسمتی کہ محبوب کے بھنے ہوئے سینے کی خوشبو محب کو آ گئی ہے، محب کو آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ دوسری بات آپ نے جو عرض کیا، فرمایا نماز کیوں توڑی؟ یا رسول اللہ آپ کا ہی تو فرمان ہے جب سورج سر پر آ جائے نماز نہیں پڑھتے، جب سورج سر پر آ جائے نماز نہیں پڑھتے، جب سورج سر پر ہو نماز نہیں پڑھتے۔ یا رسول اللہ دنیا کا سورج جب سر پر آ جائے سجدہ نہیں کرتے، تو جب نبوت کا سورج میرے سر پر آ جائے تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ حضور میں آپ کا دیدار کرتا ہوں کہ رب کو سجدے کرتا ہوں۔ یہ عشق مصطفیٰ کا، صدیق اکبر کا۔ اب بندے بیٹھے منہ بنا کے، میں جانتا ہوں صدیق اکبر کے جو گستاخ ہیں میرے آقا کے وہ کچھ نہیں لگتے، جو ابو بکر کا نہیں وہ بھی میرے آقا کا نہیں، جو آقا کا نہیں وہ ابو بکر کا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت، وہ مقام عطا فرمایا۔ مولا کائنات علی المرتضی اتنے آگے لوگ کچھ کہنے جی تسی کچھ ہوئی ہانڈی پکا دیندے ہیں جی، علی کی شان بڑی بلند ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے پہلے عرض کیا خلفائے راشدین کا جب نام لیا جائے گا نا، خلافت کے اندر بات کی جائے گی تو پہلا نام کس کا آئے گا جی؟ ابو بکر کا۔ پہلا نام کس کا؟ ابو بکر کا۔ لیکن میں جو ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، مولا کائنات بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے اندر، فرمایا صحابہ سب سے بہادر بندہ کون ہے؟ سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا مولا کائنات آپ بہادر ہیں، آپ نے خیبر فتح کیا، آپ نے کافروں کے جو ان کو نیست و نابود کیا، آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا، آپ کی چمکتی تلوار میں کافروں کے سر قلم کیے، آپ بہادر ہیں۔ تمہارا جواب غلط ہے، اس کائنات میں سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ یہ روایت نہ ملے، نہ میں دکھا سکوں، جو وہ چور کی سزا وہ میری سزا، یہ میں خود دیکھ کر خود پڑھ کے آیا۔ فرمایا سب سے بہادر کون ہے جی؟ ابو بکر۔ اور دو دلیلیں دی اس پر۔ فرمایا جب احد کے میدان کے اندر آقا کا خیمہ لگا دیا گیا، جس خیمے میں مصطفیٰ نے جلوہ گر ہونا ہے، اور اعلان ہوا کون ہے وہ بندہ جو خیمے کی نگہبانی کرے گا، کون ہے وہ بندہ جو خیمے کی نگہبانی کرے گا۔ اب وہ 313 اگر خیمے کے درمیان ہی اس کے ارد گرد گھومتے رہے تو لڑنا کس نے تھا؟ اور پھر خیمے کی نگہبانی کرنے کا جو اصل مقصد تھا نا وہ یہ تھا نگہبانی بھی کرنی ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے، جانے جانا کی جان بھی بچانی ہے۔ اگر خود شہید ہو گیا تو پھر وہ حق تو ادا نہ ہو سکا، مصطفیٰ کے زخم لگے گی، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ابھی سارے سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، کہا ابھی ہر بندے کی شجاعت اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، صدیق اکبر نے چھلانگ لگائی، سب سے آگے ہو کر کھڑے ہو گئے، کہا میں نگہبانی کروں گا آقا کی ذات کی۔ اور تاریخ میں لکھا خدا کی عزت کی قسم کافروں نے بہت حملے کیے، سارے تیر اپنے سینے پر برداشت کیے، اور آقا کی ذات پر ایک ذرہ برابر بھی مصطفیٰ کو زخم نہیں آنے دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا دوسری دلیل مکی زندگی کی ہے، تب اعلان نبوت فرمایا، کافروں نے مصطفیٰ پر حملہ کیا، آقا کو معاذ اللہ مارنے لگے، کہا سارے صحابہ جو اس وقت تھے سارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ایکشن پلان کیا ہوگا، کیسے کافروں کا مقابلہ کیا جائے گا، کہا سب کی شجاعت ابھی دروازے پر دستک دے رہی تھی، لیکن
लेकिन सिद्दीक अकबर सबसे आगे बढ़े और बढ़कर काफिरों को किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा, उनको दूर किया और मुस्तफा के आगे यूं बाजू फैलाकर खड़े हो गए और फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, अगर किसी ने आंख उठाकर भी मेरे आका को देखा तो आंखें निकाल लूंगा, दूर हट जाओ। आज सब भगा दिए। दूसरी मिसाल मौला अली ने ये बयान फरमाई कि सबसे बहादुर कौन है जी? अबू बकर। और आखिरी बात ये है, सहाबा के अंदर सबसे नरम मिजाज जिस शख्सियत का नाम है उसका नाम है अबू बकर। सबसे नरम मिजाज, किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन अजीब मामला आया। हजरत अबू बकर के वालिद मोहतरम अबू कहाफा आका के पास शिकायत लेकर आए, या रसूलुल्लाह, आपके यार ने मुझे मारा है। इसको जी? बाप को। हुजूर ने कहा बुलाओ अबू बकर। बुला लिए गए। फरमाया अबू बकर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। या रसूलुल्लाह, यूं सर झुकाया हुआ, हाथ बांधे हुए, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। फरमाया अबू बकर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बाप को मारा क्यों? वजह क्या है? सिद्दीक अकबर बोले, अर्ज किया हुजूर, ये मेरे अब्बा जी हैं, इनको कहो तलवार पकड़े, मेरा सर कलम कर दे, मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां बना दे, कीमा कर दे जिस्म का। हुजूर डंडा पकड़े, मुझे मारे, उब तक नहीं कहूंगा, कोई कुछ नहीं कहूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, सब जुल्म अपने जिस्म पर बर्दाश्त करूंगा। लेकिन आका, मेरे अब्बा जी को समझाओ कि आपके बारे में गलत जुमला ना कहा करें, आपके बारे में गलत जुमला ना कहा करे। या रसूलुल्लाह, मुझे कत्ल भी कर दे, मैं उब तक नहीं कहूंगा। जब आपके बारे में गलत कहते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज बंदे समझाते हैं, तो यार हुजूर ने तो माफी भी दी थी, हुजूर तो मुआफ भी करते थे। जब इज्जत आका की बात आएगी, जब नमूस मुस्तफा की बात आएगी, तो फिर माफी नहीं, फिर माफी नहीं, फिर जिहाद होगा, फिर तलवार पकड़ी जाएगी। ये सुन्नतें तो सब बर्दाश्त करते हैं। दाढ़ी रखना सुन्नत, ये जो पजामे को ऊपर करना सुन्नत, ये सुन्नत भी समझाओ कि तलवार पकड़ना भी हुजूर की सुन्नत है, तलवार पकड़ाना भी मुस्तफा की सुन्नत है। अगर मिसवाक करना सुन्नत है तो जिहाद करना भी मेरे आका की सुन्नत है। इस बात को अमली तौर पर सहाबाए किराम ने और सिद्दीक अकबर ने इस बात को बता दिया कि या रसूलुल्लाह, अब्बा जी को कहें आपकी जात के हवाले से कोई बात ना किया करें, आप पर जब बात करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिरी बात, सिद्दीक अकबर को ये इज्जत क्यों मिले, ये मर्तबा, ये रुतबा जिनका जिक्र कुरान में रब के है लिसाहिबिही, ऐ अबू बकर तू सहाबी है मुस्तफा का, क्यों मिले? इज्जत मुस्तफा पर पहरा देने की वजह से। आखिरी बात ये है, जो बंदा आका की इज्जत नहीं ना करता वो मुस्तफा का कुछ नहीं लगता। जो बंदा 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बताओ उसने हुजूर की इज्जत की? हाँ जी। जो वालिदैन का गुस्ताख है उसने हुजूर की इज्जत की? जिसके मोबाइल में किसी की बेटी का मोबाइल नंबर है और टाइम पास करता है, क्या वो हुजूर की इज्जत करता है? जो किसी की इज्जत को उछालता है, क्या वो हुजूर की इज्जत करता है? नालैन, आका की नालैन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਦਾ ਹੀ सिर पे भी ला लेंगे और जिधे उत्ते पांव मुबारक, जूते मुबारक का नक्शा बना हुआ है। बाज़ रिवायत में तो ये भी आता है कि वो सही भी नहीं है, ठीक नहीं है, वो नक्शा कुछ और है, तस्वीरें कुछ और बनाई जा रही हैं, लेकिन उसको निस्बत के तौर पर हम सीने से लगाते हैं। निस्बत के तौर पर जो नालैन आका के पांव के साथ लगी उसकी तस्वीर हम सीने पर लगाएं, सर पर रखें और उसको हम कमरे की छत पर लगाएं, ऊपर कोठी पर लगाएं। मुझे बताओ, जो आका के चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा थी उसको जुमे वाले दिन चश्वा कर गंदी नाली में बहाएं, क्या हमने आका की इज्जत की? ये गलते हैं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं करना। गंदी नाली, प्यारी दाढ़ी, प्यारी सुन्नत मेरे मुस्तफा की मनवा कर
گندی نالی میں ڈالیں اور خود کو کہیں مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی صدیق اکبر جیسا عشق عطا فرمائے اور صحابہ کرام جیسا ہمیں محبت عطا فرمائے، آمین و علینا البلاغ۔ مسجد کی خدمت